الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على رسوله النبي الكريم الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحبك يا نور الله جنوں پنج تن نال پیار نہیں جنوں پنج تن نال پیار نہیں او دے کلمے دا اعتبار نہیں جڑا چاہوں یاراں دا یار نہیں جڑا چاہوں یاراں دا یار نہیں او جنت دا حقدار نہیں لکھ نفل نمازاں پڑھ پاویں لکھ نفل نمازاں پڑھ پاویں لکھ لمحے سجدے کر پاویں یہ آل رسول کا دشمن میں یہ آل رسول کا دشمن میں تیرا بیڑا ہونا پار نہیں جنہوں پنج تن نال پیار نہیں او دے کلمے دا اعتبار اللہ سبحانہ کی حمد و ثنا کے بعد اللہ سبحانہ کے پیارے محبوب بنائے گزو مولا کل فخر رسول حاجی سبحان سیدانا سلام اللہ علیہ الدریتی شفیع المسلمین ہم سب کے دلوں کی تسکین حضور رحمت للعالمین علیہ تحیت و تسکین کی بارگاہ قدسیہ میں
ہدیہ درود و سلام پیش کیا، چند اشعار صحب میلاد کی بے مثل اہل بیت کی نثر آپ کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید کا 25واں پارہ سورہ الشورى کی آیت نمبر 23 کا ایک جز تلاوت کیا ہے، جس کا ایک ایک لفظ عظمت اہل بیت کا اعلان کر رہا ہے، جس کے ایک ایک حرف سے عظمت اہل بیت کی خوشبو آ رہی ہے۔ بڑے پیارا فرمان ذیشان ہے، مایا قل محبوب اپنی زبان اقدس سے لا فرما دیجیے۔ اللہ خود فرمانے میں قادر ہیں، اے محبوب جب آپ کے ہونٹ ہلتے ہیں تو نورانی دانتوں سے نورانی کرنیں نکلتی ہیں تو آپ کے غلام بڑے خوش ہوتے ہیں۔ اس لیے محبوب آپ اپنی زبان اقدس سے اعلان فرما دیجیے، لا اسألکم علیہ اجرا۔ اب ہی کی ضمیر میں وہ تمام چیزیں ہیں جو وسیلہ مصطفیٰ سے ملی ہیں۔ کون سی چیز ہے جو بغیر وسیلہ مصطفیٰ سے ملی؟ ہمیں جان ملی تو آقا کے صدقے، ہمیں ایمان ملا تو آقا کے صدقے، ہمیں یہ پیارا پیارا رمضان ملا تو آقا کے صدقے، اس میں آنے والا قرآن ملا تو آقا کے صدقے، بلکہ ہمیں رحمان ملا تو آقا کے صدقے۔ تو اللہ سبحانہ و فرما رہے ہیں، قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا۔ Please declare, I do not demand from you any reward for it. I do not ask of you any reward for it. محبوب اعلان فرما دو، میرے صدقے جو کچھ بھی تمہیں ملا ہے، میں کوئی معاوضہ نہیں مانگتا، میں کوئی انعام نہیں مانگتا، میں کوئی ریوارڈ نہیں مانگتا، میں کوئی اجرت نہیں مانگتا۔ اگلا جملہ بڑا کریم ہے، مَا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، except extreme love for my relatives۔ ایک چیز مانگتا ہوں، اہل بیت طہار کی مودت مانگتا ہوں۔ سرکار نے محبت نہیں مانگی، محبت تو فانی چیز ہے، کبھی کم کبھی زیادہ، اور کبھی یہ بالکل ختم ہی جاتی ہے، اور کبھی یہ محبت دشمنی میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ ہم نے دیکھا ہے بڑے گہرے دوست جو ایک دوسرے کو دیکھے بغیر رہ نہیں سکتے تھے، وہ ایک دوسرے کو فائر کر کے مار دیتے ہیں۔ کبھی یہ محبت دشمنی میں تبدیل ہوتی ہے۔ میرے محبوب کریم نے اہل بیت کی محبت نہیں، مودت مانگی ہے، اور مودت وہ چیز ہے جس کو فنا نہیں ہے، جس کو موت نہیں۔ میں آپ کو مثال دیتا ہوں، بخاری شریف میں حدیث ہے، سرکار کا فرمان ذیشان ہے، جب ایک مومن دوسرے کو ملے تو کہا کرو السلام علیکم۔ جمع حاضر کا صیغہ قوم جو ہے، جیسے اردو میں آپ انگلش میں یو ہے، جمع حاضر کا صیغہ ہے۔ فرمایا کہ جب ایک دوسرے کو مومن ملیں تو کہا کرو السلام علیکم، آپ پر ہر گھڑی ہر لمحہ ہر آن اللہ کی رحمت کا نزول ہوتا ہے۔ فرمایا وہ مسلمان بھائی جب پردہ فرما جائے، وصال کر دے، انتقال کر دے، قبرستان جا کے لیٹ جائے، بخاری شریف اٹھا کے دیکھو، سرکار میں وہاں جا کے بھی یہی کہنا ہے السلام علیکم۔ السلام علیکم نہیں کہنا، یہ نہیں کہنا کہ پیس اینڈ بلیسنگ اللہ اپان دیم نا، اپان یو وہاں بھی آئے گا، وہاں بھی جمع حاضر کا صیغہ ہے۔ بخاری شریف اٹھا کے دیکھیے، السلام علیکم یا اہل القبر، کیونکہ رشتہ مودت کا ہے، یہ مرنے کے بعد بھی ختم نہیں ہوتا۔ اس لیے سرکار نے اہل بیت طہار کی محبت نہیں، مودت مانی۔ اللہ اکبر کبیرہ، اور بڑی شان ہے میرے محبوب کریم کی گھرانے کی، بڑی عظمت ہے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی گھرانے کی۔ آئیے مشکوٰۃ شریف کی حدیث ہے، حدیث نمبر ہے صفحہ 573 ہے، اور راوی بھی بڑے عظیم ہیں، سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ حرم شریف جاتے ہیں، دہلیز کو پکڑ کر اللہ کی قسم کھاتے ہیں، پھر حدیث روایت فرماتے ہیں، ان ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، الا ان مثل اہل بیت فیکم مثل سفینۃ نوح من رکبها نجا ومن تخلف عنها ہلک۔ سبحان اللہ۔ اللہ، پہلے سرکار نے فرمایا اللہ کہاں آتا ہے؟ جہاں ایکسٹریم ڈینجر ہو، سنگین خطرہ ہو، چاہے دین کا ہو یا دنیا کا ہو۔
میں دنیاوی مثال ہے، یہاں 11,000 kV وولٹیج گزرے باپ ڈاٹ، وہاں پہ لکھا ہے اللہ خبردار سر رنگ کے ساتھ کراس ہے، اس سے اوپر جاؤ گے تو جل کے راک ہو جاؤ گے۔ سرکار نے بھی اہل بیت طہار کا ذکر بعد میں کیا ہے، پہلے فرمایا اللہ بیویئر آگاہ رہو، ہوشیار ہو جاؤ، میں اپنی اہل بیت طہار کا ذکر کرنے لگا ہوں، ایسا نہ ہو ایک بال کے کروڑ میں حصے کے برابر بغض رکھ کے اپنے ایمان کی پونجی کو جلا کے راکھ نہ کر دینا۔ اس لیے فرمایا اللہ بے شک میری اہل بیت طہار کی مثال ایسے ہے جیسے نوح علیہ السلام کی کشتی تھی، جو اس پہ سوار ہوا وہ پار ہو گیا، جس نے اختلاف کیا وہ ہلاک ہو گیا۔ نوح علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، بیٹے نے اختلاف کیا، بیٹا بھی کافر ہو گیا۔ آپ نے کہا بیٹے کو بیٹے کشتی کے اوپر آ جا، اس کی ابا جی آپ کو وہ پہاڑ نظر آ رہا ہے؟ فرمایا ہاں۔ میں اس کے اوپر اس کی چوٹی نظر آ رہی ہے؟ فرمایا ہاں۔ میں اس چوٹی کے اوپر جو پتھر ہیں میں اس پہ چلا جاؤں گا۔ باپ کی بات نہیں مانی، بیٹا پہاڑ کی چوٹی پہ چڑھ گیا۔ جب طوفان نوح آیا، اوپر سے آسمان نے پانی برسایا، نیچے سے زمین نے چشمے اگل دیے۔ اب جو بیٹا ہے نوح علیہ السلام کا سامنے گرداب میں پھنسا ہوا ہے، غرق ہونے والا ہے، مرنے والا ہے۔ باپ کے دل میں رحم کا جذبہ بیدار ہوا۔ اللہ تعالیٰ اس کے محبوب کے بعد والدین کا رشتہ ایسا ہے، سب سے رقیق القلب ہوتے ہیں یہ اولاد کے لیے، چاہے اولاد گناہگار سیاہکار بدعمال گستاخ کیوں نہ ہو، لیکن والدین کا دل ان کی محبت میں دھڑکتا رہتا ہے۔ عرض کیا مولا میرا بیٹا میرے سامنے مر رہا ہے، تو آپ کا وعدہ تھا میں جو تیرے ان کو بچا لوں گا۔ قرآن مقدس اٹھا کے دیکھو، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے نوح اس نے تیری بات نہیں مانی، لیس من اہلک، he does not belong to you، اس کا تیرے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، بیٹا کافر ہو گیا، غرق ہو گیا۔ نوح علیہ السلام کی نبوت پر کوئی اثر نہیں پڑا۔ اگر نبی کا بیٹا کافر ہو جائے تو نبی کی نبوت پر اثر نہیں پڑتا۔ تو اگر سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہے، بیٹا یزید ہو جائے تو ان کی صحابیت کے اوپر بھی کوئی اثر نہیں پڑتا۔ اپنے عقائد درست کر لو، ان کی صحابیت کے اوپر کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آئیے آقا علیہ السلام کا ایک اور بڑا پیارا فرمان نشان فرمایا کہ مسلم شریف کی حدیث ہے، میں کہ دنیا والوں میرے اہل بیت طہار یہ زمین والوں کی بقا کے ضامن ہیں، جیسے ستارے آسمان والوں کی فلاح کے ضامن ہیں، جیسے ستارے جڑ جائیں گے آسمان والے ختم ہو جائیں گے۔ فرمایا ذهب اہل البیت ذهب اہل الارض، جب میرے اہل بیت دنیا سے ختم ہو گئے تو سارے زمین والے فنا ہو جائیں گے۔ میرے محبوب کریم کی بڑی لاڈلی بڑی پیاری سب سے چھوٹی بیٹی جنابہ سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ راقیہ نیرہ منورہ معلمہ عاملہ اکملہ کاملہ ازکیہ زاکیہ رادیہ اردیہ سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا۔ آپ کا وصال 3 رمضان مبارک 11 ہجری کو ہوا۔ آپ کے 16 القابات ہیں، لیکن 3 پر میں بات کروں گا کیونکہ وقت اتنی مجھے اجازت نہیں دیتا آگے جانے کی۔ فاطمہ نام تو سارے لیتے ہیں لیکن معنی کا پتہ نہیں، اور بھی زبان کی کوئی ڈکشنری اٹھا کے دیکھو، القاموس پڑھو، لسان عرب پڑھو۔ فاطمہ کا لغوی معنی ہے چھڑانے والی۔ کیا معنی ہے؟ چھڑانے والی، اور اصطلاح شریعت میں ہے جہنم کی آگ سے چھڑانے والی۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں اس لیے میں نے اپنی بیٹی کا نام فاطمہ رکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس پر اور جو اس کے ساتھ عقیدت رکھے گا اس پر جہنم کی آگ حرام کرا دی، اس لیے آپ کا نام فاطمہ ہے۔ اور دوسرا آپ کا لقب ہے بتول۔ بتول کس کو کہتے ہیں؟ عربی زبان میں جو دنیا سے کٹ جائے اس کو بتول کہتے ہیں۔ اس قدر اللہ کی عبادت کرتی، سردیوں کی راتیں ختم ہو جاتی، لمبی لمبی پو ماہ کی راتیں، عرض کرتی مولا تیری بندی کا بھی سجدوں کا ذوق شوق پورا نہیں ہوا، تیری رات ختم ہوگی، ذرا رات اتنی چھوٹی بنائی ہے۔ اس قدر کٹ کے بات کرتی ساری ساری رات، اس لیے آپ کو بتول کہا جاتا ہے۔ اور تیسرا لقب زہرا۔ زہرا کے 2 معنی ہیں۔ زہرا کا پہلا معنی ہے جنت کی کلی۔ زہرا کا معنی ہے جنت کی کلی۔ آقا کریم فرماتے ہیں شمامت ریحا فاطمہ،
جب میں اپنی بیٹی فاطمہ کو سونپتا ہوں مجھے جنت کی خوشبو آیا کرتی ہے. جنت شمع مدوری ہے فاطمہ سرکار ہوتے کہ میں اپنی بیٹی فاطمہ کو سونپتا ہوں وہ جنت کی خوشبو آتی ہے. اور زہرا کا دوسرا معنی ہے سرکار فرماتے ہیں کہ یہ میری بیٹی انسانی شکل میں حور ہے, حیض و نفاس سے پاک ہے. 3 بیٹے 3 بیٹیوں کو جنم دیا اور آپ کی کوئی نماز قضا نہیں ہوئی کیونکہ حیض و نفاس سے پاک ہے, انسانی شکل میں حور ہیں, اس لیے آپ کو زہرا کہا جاتا ہے. آپ کی شان تو برا و برا ہے. آئیے ذرا صدر مجالس کی دوسری جلد ہے صفحہ 234 ہے. حضرت علامہ عبد الرحمن صفوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس روایت کو نقل کرتے ہیں کہ سمرقند میں ایک شہزادی سی سیدزادی سی بیوہ ہو گئی. آپ کو پتہ ہے سادات کسی سے مانگتے نہیں, ان کو زکوٰۃ بھی نہیں لگتی. بیوہ ہو گئی, گھر کی جمع پونجی ختم ہو گئی, چھوٹے چھوٹے 2 بیٹے ہیں. جب انہوں نے خوراک مانگی گھر میں کھانے کچھ نہیں تو ماں کا دل باپ سے بھی نرم ہوتا ہے. دونوں شہزادوں کو انگلی کے ساتھ لگایا. ایک مسلمان رئیس کے دروازے پہ چلی گئی, دروازے پہ دستک دی, وہ باہر نکلا, اس نے کہا میں آل نبی اولاد علی ہوں, بیوہ سیدزادی ہوں, یہ بچوں کی بھوک تیرے در پہ لے آئی ہے, ان کو کھانا کھلا کے اللہ اور اس کے محبوب کو راضی کر لی. لیکن وہ رئیس جو تھا وہ دولت کے نشے میں مست تھا. اس نے کہا بی بی تیرے پاس سجدہ ہونے کی کیا دلیل ہے؟ اتنی بات کہی سیدزادی کی آنکھیں نکل گئی, چیخیں نکل گئی, آنکھوں سے آنسو کی لڑیاں بہ نکلی. آپ روتی روتی بچوں کو لے کر آگے چلی گئی. آگے ایک اور دروازے پر دستک دی, صاحب خانہ باہر نکلا. اس نے دیکھا کہ با پردہ خاتون ہے اور ساتھ چاند جیسے حسین 2 ننھے ننھے شہزادے ہیں. اس نے پوچھا بی بی آپ کون ہیں؟ آپ رو تو پہلے رہی تھی. فرمایا میں آل نبی اولاد علی ہوں, ایک بیوہ سیدزادی ہوں, ان بچوں کی بھوک تیرے در پہ لے آئی ہے. وہ آتش پرست تھا, مسلمان بھی نہیں تھا. جب اللہ کی رحمت آتی ہے تو کوئی بہانہ تلاش کر لیتی ہے. اس کی آنکھوں میں آنسو تیرنے شروع ہو, تیرا مقدر اور مجوسی دیکھ تیرے در پر آل نبی اولاد علی آئی اندر لے گیا. ان کی خوب حاجت مدارت کی, اچھا کھانا کھلایا, اچھے کپڑے دیے. رات کا وقت ہو گیا کہ جب میں سو گیا تو قسمت جاگ اٹھی. محبوب کبریا تشریف لائے, مجھے اور میرے سارے گھر والوں کو کلمہ پڑھا کے مسلمان کر دیا. اور ساتھ فرمایا کہتا ہے اعلیٰ انت لی اعلیٰ رسول اللہ انت و اہل بیتک فی الجنہ, تو اور تیرے سارے گھر والے جنتی ہو گئے. تو ہم بھی اسی چیز کا پرچار کرتے ہیں کہ جنوں پنج تن نال پیار نہیں, جنوں پنج تن نال پیار نہیں, او دے کلمے دا اعتبار نہیں, اور جڑا چوں یاراں دا یار نہیں, جڑا چوں یاراں دا یار نہیں, او جنت دا حقدار نہیں. آئیے ذرا جامعہ ترمذی شریف پڑھتے ہیں. راوی سیدنا حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ, حدیث کا نمبر ہے 3788, یا میں ترمذی سیاستہ کی متفر کتاب ہے. حذیفہ بن یمان روایت فرماتے ہیں کہ میں نے امی حضور سے اجازت لی, اگر آپ اجازت دیں تو میں مغرب کی نماز جب سرکار کے پیچھے پڑھ لوں تو عرض کروں حضور دعا کرو اللہ تعالیٰ مجھے اور میری والدہ کو بخش دے. امی حضور نے اجازت دی. حذیفہ بن یمان محبوب کبریا کے پیچھے مغرب کی نماز پڑھی. ماتے میں عارض نہ کر سکا, سرکار کا دیدار ہی کرتا رہا. عشاء کی نماز کا وقت آ گیا, عشاء کی نماز سرکار کے پیچھے پڑھی. اس کے بعد جب سرکار کاشر نبوت کی طرف جانے لگے نماز کے بعد, تو میں بھی پیچھے پیچھے چل دیا. سرکار نے پیچھے نہیں دیکھا, پوچھا کون؟ فرمایا میں نے جواب نہیں دیا, خاموش رہا. خود ہی فرمایا حذیفہ, عرض کیا لبیک یا رسول اللہ, میں حذیفہ تیری کیا حاجت ہے؟ تو حاجت کون پوچھتا ہے؟ جو حاجت روا ہوتا ہے, جو مشکل کشا ہے. فرمایا حذیفہ تیری حاجت کیا ہے؟ اور مدہ میں پھر خاموش رہا. سرکار نے خود ہی فرمایا غفر اللہ لک ولی امی, یا اللہ حذیفہ کو بھی بخش دے, اس کی ماں کو بھی بخش دے. اس
اس کے بعد میں حذیفہ یہ جو فرشتہ آیا ہے نا یہ پہلی دفعہ زمین پر آیا ہے اور اللہ سے اجازت لے کر آیا ہے، میری بارگاہ میں سلام عرض کرنے آیا ہے اور مجھے بشارت دینے آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ بِأَنَّا فَاطِمَةُ نِسَاءُ أَهْلُ الْجَنَّةِ وَأَنَّ الْحَسَنَ وَالْحُسَيْنَ سَيِّدَا شِبَابِ أَهْلِ الْجَنَّةِ، کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا محبوب کریم آپ کی اس چھوٹی بیٹی کو ہم نے جنت کی خواتین کی سردارہ بنا دیا ہے اور آپ کے نواسوں حسن اور حسین کو جنت کے جوانوں کا سردار بنا دیا۔ یہاں ایک نقطہ بڑا عظیم نکلتا ہے کہ فاطمہ سلام علیہ کا یہ مقام ہے بخاری شریف، مسلم شریف اور جامع ترمذی پیج 568 تین کتابوں میں حدیث موجود ہے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاطمہ بضعۃ منی فمن اغضبها اغضبنی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، جس نے ان کو تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی۔ جب خاتون جنت کی اولاد کو میدان کربلا میں 10 محرم 61 ہجری 10 اکتوبر 680 عیسوی کو جب اس ریگستان میں ان کو شہید کیا گیا ہوگا، یا سیدہ کی روح پریشان نہیں ہوگی؟ اور جس نے یہ سارا کام کرایا اور اس کو پھر کلمہ بھی سرکار کا پڑھتے ہیں، سرکار کے اہل بیت طہار کو شہید کرنے والوں کو جس نے یہ ظلم کیا اس کو لکھتے ہیں سیدنا یزید امیر المومنین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ یہ کتاب میرے پاس ہے، کچھی بات نہیں کرتا، عظمت کے پھول ہر بات ریکارڈ ہو رہی ہے، انٹرنیٹ کے اوپر دنیا دیکھ رہی ہے۔ کتاب میری کسٹڈی میں ہے، عظمت کے پھول نام ہے، کراچی کی چھپی واضح لکھا ہے سیدنا یزید امیر المومنین رحمۃ اللہ تعالیٰ۔ اگر وہ امیر المومنین ہے تو امام حسین کے کون ہیں؟ پھر تو ان کو بیعت کرنی چاہیے تھی۔ امام حسن نے خود خلافت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ 6 میں خلافت کرنے کے بعد ان کے حوالے کی، لیکن امام حسین نے ایسا کیوں نہ کیا؟ اس لیے کہ یزید کو سیابی تو نہیں تھا، فاسق تھا، فاجر تھا، شرابی تھا، بیت المال کا حائل تھا، اس لیے اگر امام علیہ مقام بیعت کر لیتے تو اچھائی اور برائی کی تمیز ختم ہو جاتی۔ آج نہ میں مسلمان ہوتا نہ آپ مسلمان۔ اللہ اکبر کبیرہ، بڑی شان ہے، بڑی آن ہے خاتون جنت کی۔ جامع ترمذی شریف کی حدیث ہے، راویہ جنابہ سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ راقیہ نیرہ معلمہ محدثہ عالمہ فاضلہ عابدہ زہدہ محققہ مدققہ سیدہ عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا فرماتی ہیں قالت وکانت اذا دخلت علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم قام الیہا فقبلها فاجلسها فی مجلسی۔ امی حضور فرماتی ہیں جب سیدہ فاطمہ سلام علیہا میرے محبوب کریم کی بارگاہ میں آتی سرکار اٹھ کے کھڑے ہو جاتے، قام الیہا سرکار میں اٹھ کے کھڑے ہو جاتے۔ بڑی عظمت ہے میرے محبوب کریم کی۔ آدم صفی اللہ نے قدم لگائے، میدان عرفات کو پاک کر دیا، اسماعیل صفی اللہ نے ایڑیاں رگڑی، آب زمزم کا خزانہ عطا فرما دیا، اللہ نے خلیل نے جہاں قدم لگائے وَاتَّخَذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، وہ جگہ مسلح بن کے جب تک حاجی وہاں تو نفل نہیں پڑے گا اس کا حج قبول نہیں ہوگا۔ موسیٰ کلیم اللہ نے قدم لگایا کوہ طور بن گیا، میرے محبوب کریم نے جس پہاڑ پر قدم لگایا وہ جبل نور بن گیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، عظمت و شان مصطفیٰ، نعرہ غوثیہ۔ الحمدللہ یہ صبح کا تیسرا خطاب کر رہا ہوں، یہ آقا کا کرم نہیں تو اور کیا ہے، یہ میلاد والا محبوب کا کرم نہیں تو اور کیا ہے۔ تیسرا خطاب فجر کی نماز کے بعد یہ کر رہا ہوں۔ اللہ اکبر کبیرہ، بڑی شان ہے، بڑی آن ہے۔ 3 ہستیاں کائنات میں جن کے لیے میرے محبوب بھی اٹھ کے کھڑے ہوتے ہیں۔ سب سے پہلی ہستی سیدہ حلیمہ سعدیہ کی ذات ہے، دوسری ہستی سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا کی ذات ہے، اور تیسری ہستی میرے آقا کے میلاد پڑھنے والے صحابی سیدنا حسان بن ثابت کی ذات ہے۔ اور کسی کے لیے میرے محبوب کریم کبھی اٹھ کے کھڑے نہیں ہوئے، لیکن ان 3 ہستیوں کی سرکار اٹھ کے کھڑے ہو جاتے۔ امی حضور فرماتے ہیں جب خاتون جنت آئی سرکار قام علیہ اٹھ کے کھڑے ہو گئے، فقبلها پیشانی کو بوسہ دیا،
وَأَجْلَسَ فِي مَجْلِسِهِ، اور جہاں سے اٹھے تھے اپنی جگہ پہ اپنی بیٹی کو بٹھایا. اور سرکار فرمایا کرتے تھے شمامۃ ریحا فاطمہ، جب میں نے جنت کی خوشبو سونگنی ہوتی ہے تو اپنی بیٹی کا پیشانی چومتا ہوں، سونگتا ہوں، جنت کی خوشبو مل جاتی ہے. اللہ اکبر کبیرہ. آئیے مثنوی شریف کی ایک روایت بیان کرتے ہیں. نبی علیہ السلام تشریف فرما ہیں. بنی سلیم کا ایک راوی آیا، اس نے بد زبانی کی، سرکار کی شان میں ایک بد کلامی کی. صحابہ کا جمع غفیر ہے، خاموش ہیں. فاروق اعظم نے تلوار میان سے نکال لی، اس کی حضور اجازت ہو تو میں اس کی گردن اڑا دوں. باقی بھی صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن باقی تمام صحابہ مرید مصطفیٰ ہیں. میرے فاروق اعظم مراد مصطفیٰ ہیں. اللہ سے مانگا ہے، مشکوٰۃ 558 ہے. سرکار نے یہ دلہ والے ہاتھ ہے اس کی اللہم ایّد الاسلام بعمر، یا اللہ مجھے عمر عطا فرما دے، عمر کو میرا کر دے. اور اتنا جلال کسی صحابی میں نہیں جتنا فاروق اعظم میں ہے. باقی 1.5 لاکھ صحابہ مرید مصطفیٰ ہیں، میرے فاروق اعظم مراد مصطفیٰ ہیں. تلوار نکالی، اس کی حضور اجازت دے میں اس کی گردن اڑا دوں. سرکار کی شان میں بد کلامی کرتا ہے، لیکن میرے محبوب آقا نے یہاں بھی محبت کے نئے ابواب کھول دیے. سرکار مسکرا پڑے، فرمایا فاروق اعظم اچھے میزبان اپنے مہمانوں کے ساتھ ایسا سلوک نہیں کرتے. اتنی بات سنی اس راوی نے، سرکار کے اخلاق کریمانہ سے متاثر ہوا، قدموں پہ گرا، کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا. سب سے پہلی جو اس نے بات کی ذرا توجہ کے ساتھ، جب راوی تھا تو کچھ بد کلامی کی، جب کلمہ پڑھ کے صحابی بنا، پہلی بات کی کیا حضور میری حاجت روائی فرما دیجیے. صحابی ہے نا، میری حاجت روائی فرما دیجیے. سرکار نے کہا کون ہے جو ایک فاقہ مست کو کچھ عطا کرے. سیدنا سعد بن عبادہ کھڑے ہو گئے، اس کی حضور ایک ہی اونٹنی ہے، وہ میں اس کو دے دیتا. اس کے بعد میں اس کا سر ننگا ہے، کون ہے جو اس کے سر ننگے سر کو ڈانپ دے. میری ملت کے نوجوانوں، شمر صاحب کے پرانوں، جیسے یہ داڑھی شریف رکھنا سرکار کی سنت موقدہ ہے، ایسے سر کو مرد کے لیے بھی ڈانپ کے رکھنا یہ بھی سنت موقدہ ہے. سرکار کی پوری حیات طیبہ پڑھ کے دیکھ لو، میرے محبوب کی ساری عمر کبھی واش روم میں بھی ننگے سر نہیں گئے. تو کیسا امتی ہے میرے آقا تو سرکار کے جلووں میں گم ہو کے بھی تمہیں نہیں بھولتے. تو کیسا امتی ہے دنیا کے لوگوں میں آ کے آقا کی سنت کو بھول چکا ہے. یہ سر کو ڈانپ کے رکھنا یہ بھی سرکار کی سنت کریمانہ ہے. میں کون ہے جس کے ننگے سر کو ڈانپ دے. حضرت علی شیر خدا اٹھے، آپ نے اس کے سر کے اوپر امامہ شریف باندھ دیا. اس کے بعد سرز کیا حضور میرے گھر والوں کی بھی حاجت روائی فرما دیجیے، وہ بھی کئی دنوں سے فاقہ میں ہیں. سرکار نے کیا سلیمان جاؤ اس نو مسلم کو ساتھ لے کر مدینہ المنورہ کے گلیوں میں صدائیں لگاؤ، اس کی مدد کیجیے اس کے گھر والوں کی. اور اتفاق سے ایسا ہوا پورے مدینہ المنورہ میں کسی نے خیرات نہیں دی. سلیمان ابھی نئے نئے آئے ہیں مکہ سے مدینہ مسلمان، فاقہ مستی کا دور ہے، صبح کو کھانا کا شام کو نہیں، شام کو صبح کو نہیں. میرے محبوب میں آقا گھر میں کئی دن تک چولہا نہیں جلتا تھا. سلیمان فارسی سب سے ربی اوپر پانے والے میرے محبوب کی امتی ہیں، صحابی ہیں. 350 برس عمر پائی اور یہ انعام ملا سرکار سے سلیمان منا، سلیمان بھی میری اہل بیت میں سے ہے. آیا اس ایک ہی گھر رہ گیا ہے جہاں سے کوئی سائل خالی نہیں گیا. آپ وہ سائل کو لے کر خاتون جنت کے در اقتص پہ جاتے ہیں. جب صدا لگئی خاتون جنت نے دیکھا آج گھر دینے کے لیے کچھ نہیں ہے، لیکن شان یہ ہے کبھی کوئی در سے خالی بھی نہیں گیا. اپنی چادر تطہیر لی، دروازے کے اور سے سلیمان فارسی کو دی، فرمایا جاؤ شمعون یہودی کے پاس لے جاؤ، اس کو کہنا یہ بنت مصطفیٰ کی چادر ہے، یہ رکھ لے اور اس کے عوض اس نامسلم کے گھر والوں کو غلہ دے. جاتے ہیں سلیمان فارسی شمعون یہودی کے پاس، چادر دی، غلہ لے لیا. شمعون یہودی نے پوچھا یہ چادر کس کی ہے؟ سلیمان فارسی نے فرمایا یہ میرے کریم آقا کی بیٹی فاطمہ کی ہے. مقدر جاگ اٹھا شمعون کا، آنکھوں سے آنسو کی لڑیاں بہہ نکلی، آنکھوں میں آنسو تیرنے شروع ہو گئے. وہ کہتا ہے سلیمان جس نبی کی بیٹی کے سار کا یہ عالم ہے میں گواہی دیتا ہوں وہ اللہ کا سچا نبی ہے. کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا اور خاتون جنت کی چادر بھی واپس لوٹا دی اور غلہ بھی منہ مانگا دے دیا. اس نے بھی یہی بگاڑ دیا.
کہ جنہوں پنج دن لال پیار نہیں، جنہوں پنج دن لال پیار نہیں، او دے کلمے دا اعتبار نہیں، اور جڑا چاہوں یاراں دا یار نہیں، جڑا چاہوں یاراں دا یار نہیں، او جنت دا حقدار نہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، بڑی شان ہے، بڑی آن ہے میرے محبوب کریم کی اس لاڈلی بیٹی کی۔ جب سورہ مریم کی آیت نمبر 71 اور 72 آئی، وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا، محبوب تیرے رب نے حتمی فیصلہ کر دیا ہے کہ ہر کسی کو پل صراط سے اوپر گزرنا پڑے گا۔ اور پل صراط کہاں ہے اور کیسا ہے؟ یہ 30,000 میل لمبا پل ہے۔ کتنا؟ 30,000 میل لمبا پل ہے اور دوزخ کے اوپر بنا ہوا ہے۔ مایا ثم ننجی الذین اتقوا ونذر الظالمین فیہا جثیا، ہم ظالموں کو وہیں سر کے بال جہنم میں پھینک دیں گے، جو بھی پل صراط سے سلپ ہوا گرا سیدھا جہنم میں جائے گا۔ جب یہ آیا مبارک آئی تو میرے کریم آقا نے امت کے غم میں رونا شروع کر دیا، روتے روتے مدینہ المنورہ سے باہر چلے گئے، جنگل میں جبل صلا کی تنگ و طویل گھاس میں جا کر نوکیلے پتھروں کے اوپر پیشانی رکھی ہے اور عرض کر رہے ہیں یا رب سلم امتی، یا رب سلم امتی۔ 3 دن 3 راتیں گزر گئیں، صحابہ سرکار کے دیدار کو ترس گئے۔ صحابہ تلاش کرتے کرتے جب جنگل میں پہنچے، وہاں جبل صلا قریب ایک چرواہا بکریاں چرا رہا ہے، اس سے پوچھا کیا تو نے ہمارے مازار کی قادر والا محبوب بھی دیکھا؟ اس نے کہا مجھے آپ کے محبوب کا تو نہیں پتا، لیکن زندگی میں ایک چیز بڑی عجیب دیکھی ہے، اتنی دردوں کے ساتھ وہ اس غار میں روتا ہے، اس کے غم میں 3 دن ہو گئے ہیں میری بکریوں نے کھانا پینا چھوڑ دیا۔ صحابہ کو امید کی کتنی پیدا ہوئی، جا کے دیکھا جبل صلا کی غار کے اندر محبوب کریم اور نوکیلے پتھروں کے اوپر پیشانی رکھ کے امت کی بخشش کی دعا مانگ رہے ہیں۔ صحابہ نے عرض کیا حضور اب تو سر مبارک اٹھا لیجیے، ہم آپ کے دیدار کو ترس گئے، سرکار نے سر مبارک نہیں اٹھایا۔ صحابہ جب واپس آئے تو کہا کہ ایک ہی ہستی ہے جن کی بات کو نہیں ٹالتے، اپنی بیویوں کو بھیجا حضور جنت کے پاس، میں جاؤ ابا حضور کی بارگاہ میں آپ کی بات نہیں ٹالیں گے۔ تو حضور جنت جب جاتی ہیں توجہ کے ساتھ، والی کونین کی شہزادی ہیں، جب آپ جانے لگی صحابہ کی بیویوں کے ساتھ تو جو چادر تطہیر لی ہے اس کو 12 مختلف کپڑوں سے پیوند لگے ہوئے ہیں۔ یہ لمحہ فکری ہے آج ہماری اسلامی بہنوں کے لیے کہ اگر دین اور دنیا کی کامیابی چاہتے آپ چاہتے ہیں کہ کامیابی و کامرانی تمہارے قدموں کو چومیں تو خاتون جنت کی سیرت کو اپنا لیجیے۔ 12 پیوند لگے ہیں چادر تطہیر کو، اور پیغام دیا اسلامی بہنوں کو کہ یہ سونے چاندی سے بناؤ سنگار سے اپنے آپ کو سجانا یہ کامیابی نہیں، بلکہ اعمال صالحہ کے زیور سے اپنے سینہ کو منور کرنا یہ انسانیت کی کامیابی۔ جب گئی وہاں عرض کیا ابا حضور آپ کی جدائی میں موت کے منہ میں جا رہی ہے، اب تو دیدار کرا دیجئے۔ سرکار نے سر انور نہیں اٹھایا۔ عرض کیا ابا حضور کیوں پریشان ہوتے ہو؟ جب آپ کے غلاموں کے اعمال کم ہوں گے میں میزان میں اپنے بیٹے امام حسن علیہ السلام کا وہ زہر الہدیٰ اڑتا رکھ دوں گی، آپ تو سر مبارک اٹھا لیجیے۔ سرکار نے صرف بھی سر مبارک نہیں اٹھایا۔ عرض کیا حضور اگر پھر بھی آپ کے غلاموں کے مال کم ہوئے میں اپنے بیٹے حسین علیہ السلام کی خون آلودہ قبیل رکھ دوں گی میدان میں، آپ تو سر مبارک اٹھا لیجیے۔ سرکار نے پھر بھی سر مبارک نہیں اٹھایا۔ اس کے بعد عرض کیا مولا تیرے محبوب کریم کی بیٹی کی یہ شان ہے، اس کا بال ننگا آج تک سورج نے بھی نہیں دیکھا۔
مسلمانوں ذرا توجہ کے ساتھ ہمیں بھی یہ جذبہ ہونا چاہیے. آج ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں ننگے سر بازار میں پھرتی ہیں, دوپٹے کا کنسپٹ ختم ہے, ٹائٹ جین اور شرٹ پہنی ہوئی ہے, بازو بھی ننگے ہیں, سینہ بھی ننگا ہے, کمر بھی ننگی ہے. جب سر معاشرے کو پوچھیں گے بلا کے سامنے کیا جواب جرم دو گے تم خدا کے سامنے. تو یہ بات خاتون جنت عرض کی مولا بھئی یہ مسجد والے حضرات آنے لگے آپ کی طرف, مجھے دوبارہ نہ کہنا پڑے, یہ 2 AC بھی مسجد کے لیے آئے پڑے ہیں, ان کی پیمنٹ بھی کرنی ہے. اور یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں ایک نفل کا ثواب ایک فرض کے برابر اور ایک فرض کا 70 فرضوں کے برابر. اور یہ مسجد والے حضرات آ رہے ہیں, یہ 10-20 تو بچے بھی نہ لیتے, یہ نہ کہ خدا کی قسم خدا کے گھر کے تقدس کو پامال نہ کرنا, اس کے تقدس کو بحال رکھو, اللہ تعالیٰ تمہاری دین اور دنیا کی کامیابیاں تمہیں عطا فرمائے گا. تو عرض کیا مولا تیرے محبوب کی بیٹی کا بال ننگا آج تک سورج نے نہیں دیکھا, آج چادر تطہیر اتار کے دعا کرنے لگی ہے. ادھر ہاتھ اٹھایا اور اللہ نے فرمایا جبریل عرض کیا یا رب جلیل میں جاؤ میرے محبوب کی بارگاہ قدسیہ میں جا کے عرض کرو کہ حضور اپنی بیٹی کو ارشاد فرما دیجئے کہ اپنی چادر تطہیر نہ اتارے, ہم نے سرکار کے غلاموں کی بخشش کا اعلان فرما دیا ہے. اور صحیح بخاری کی حدیث اٹھا کے دیکھیں, سرکار کا فرمانا ہے میری ساری امت جنت میں جائے گی سوائے منکر کے. حدیث نہ ہو تو میں ذمہ دار ہوں, میری ساری امت جنت میں جائے گی سوائے منکر کے. یہ بھی یہی امام بخاری بھی یہی پیغام دے رہا ہے کہ جنہوں پنجدہ نال پیار نہیں, جنہوں پنجدہ نال پیار نہیں, او دے کلمے اور جیڑا چاہوں یاراں دا یار نہیں, جیڑا چاہوں یاراں دا یار نہیں, او جنت دا حقدار نہیں. اللہ اکبر کبیرہ. یہی تو جماعت اہل سنت کو صرف حاصل ہے نا, جو کسی کی توہین نہیں کرتے, انبیاء سے لے کر اولیاء کے ساتھ سبھی کے ساتھ عقیدت رکھتے. اللہ اکبر کبیرہ. نبی علیہ السلام کے دیوانوں, شمن سرد کے پروانوں, جامع المعجزات صفحہ 65 ہے. سیدنا عثمان غنی ذوالنورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا حضور میں آپ کی دعوت کرنا چاہتا ہوں, تو میرے آقا وہ ہیں ایک نہیں کا لفظ آپ کی زبان پہ نہیں, باقی ہر چیز اللہ نے آپ کو عطا فرمائی ہے. سرکار نے دعوت قبول کی. جب دعوت تیار ہوگی عثمان غنی خود لینے آئے سرکار کو. اصول تو یہ ہے نا, میزبان ہمیشہ آگے آگے چلتا ہے, مہمان پیچھے پیچھے چلتا ہے, یہ سن ہے نا. لیکن میں قربان جو عثمان غنی تیری عظمت پر, تیری ادب پر, تیری عشق پر میں قربان جو. عرض کیا حضور میرا عشق اجازت نہیں دیتا میں محبوبے کی بیاہ کے آگے چلوں. حضور بے شک میں میزبان ہوں, لیکن میں عرض کرتا ہوں حضور آپ آگے آگے چلے, میں غلام بن کے پیچھے پیچھے چلتا ہوں. عشق و ادب کی دولت لینی ہے تو صحابہ کی بارگاہ میں جانا پڑے گا. آگے آگے سرکار جا رہے ہیں, پیچھے پیچھے عثمان غنی جا رہے ہیں, اور ساتھ عثمان غنی سرکار کے قدموں کی گنتی کر رہے ہیں. جامع المعجزات صفحہ 65 سے روایت پڑھا ہوں. سرکار نے پوچھا عثمان یہ کیا کر رہے ہو؟ عرض کیا حضور میری دلی خواہش تھی جب آپ میری دعوت کو قبول فرماؤ گے, جب دعوت کھانے آؤ گے تو جتنے قدم کاشیان نبوت سے لے کر میرے گھر تک لگیں گے, میں ہر قدم کے بدلے سرکار کی عظمت کی خاطر ایک غلام کی آزاد کروں گا. عثمان غنی ایسے نہیں کہا جاتا. ایک غلام کی قیمت کتنی ہے؟ صدیق اکبر سے پوچھے, جولی مار کے سونا دیا تھا تو بلال حبشی کو خریدا تھا. جتنے قدم لگے اتنے غلام آزاد کیے. شایان شان دعوت کی. جب مولا کائنات حضرت شیر خدا دعوت کھا کے واپس آئے گا, تھوڑے پریشان ہیں. خاتون جنت نے عرض کیا میرے سر کے تاج کیا ہوا ہے؟ میں آج ہمارے بھائی عثمان غنی نے دعوت کیا, کمال کر دیا ہے, اور ہر قدم کے بدلے غلام بھی آزاد کیا ہے. میں نہیں جاؤ آپ ہی حضور کو دعوت دے آؤ, اور سرکار کے صحابہ کو فرماتے ہیں ہمارے گھر میں کچھ مایا آپ دعوت دے آؤ. دعوت دے آئے تو سرکار آ رہے ہیں. خاتون جنت نے مسلح بچھا دیا, اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوگی. عرض کیا مولا اپنے محبوب کی بیٹی کی لاج رکھ لینا, میرے گھر میں تو کچھ نہیں ہے, تیرے محبوب کریم اور محبوب کریم کے صحابہ کی دعوت ہے. اللہ سبحانہ نے فرمایا جبریل عرض کیا یا رب جی میں جاؤ میرے محبوب کی بیٹی کے برتنوں کو آج دنیا کے نہیں جنتی کھانوں سے بھر دیا جائے. سرکار تشریف لا گئے, صحابہ آئے.
جب کھانا تناول فرمانے لگے سرکار نے پوچھا صحابہ پتہ ہے کھانا کہاں سے آیا ہے؟ صحابی ہے نا، عرض کیا اللہ و رسولہ عالم، اٹھاؤ بولتا لگا حدیث کے سمندر میں، صحابہ کہتے ہیں اللہ و رسولہ عالم، اللہ بھی جاننے والا اور اس کا محبوب بھی جاننے والا ہے۔ میں صحابہ یہ کسی دنیا کا کھانا نہیں ہے، یہ اللہ نے جنتوں میں جنت سے کھانا بھیجا ہے میری بیٹی کی عظمت کی خاطر، ساتھ کھانا بھی تناور فرما رہے ہیں۔ اور اس کے بعد خاتون جنت نے پھر مسلح بچھا دیا، سجدہ ریز اور عرض کیا مولا اپنے محبوب کی بیٹی کی لاج رکھ لینا، میں ہر قدم کے بدلے غلام تو آزاد نہیں کر سکتی، لیکن آپ کی بارگاہ میں آپ کے محبوب کا وسیلہ پیش کرتی ہوں، اتنا ہی قدم لگ گیا میرے محبوب کے میرے گھر تک، ہر قدم کے بدلے 1000 گناہگار کو جہنم کی آگ سے بری فرما دو۔ حضرت جبریل عرض کیا یا رب جبریل میں جاؤ میرے محبوب کی بار کے کچھ سے عرض کرو کہ یا رسول اللہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی بیٹی کی دعا کو قبول فرما لیا ہے، اتنے قدم آپ کے کاشیانہ نبوت سے لے کر خاتون جنت کے گھر تک لگے ہیں، ہر قدم کے بدلے 1000 گناہگار کو جہنم کی آگ سے بری کر دوں گا۔ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، عظمت و شان مصطفیٰ، نعرہ خاتون جنت کا وصال کا وقت قریب ہے۔ آپ نے 8-9 سال کے شہزادے ہیں حسنین کریمین، دونوں کو نہلایا، جلفیں سنواری، لباس چینج کیے، کھانا تیار کیا، آج آپ نے ہاتھوں سے ان کے منہ میں لقمے ڈال رہے ہیں۔ مستدی شیر خدا ہے مسیدہ یہ کیا خلاف معمول 8-9 سال کے شہزادے ہیں اپنے ہاتھوں سے لقمے ڈال رہے ہیں۔ خاتون جنت کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ روضۃ الشہداء صفحہ 105 سے روایت پڑھ رہا ہوں، اپنی بات نہیں کرتا، باحوالہ بات۔ خاتون جنت کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، عرض کیا میرے سر کے تاج، آج میری اور تیری جدائی کا وقت آ گیا ہے، آج شام میں تم سے جدا ہو جاؤں گی، اس لیے ان کے ساتھ پیار کر رہی ہوں۔ میرے پردہ فرمانے کے بعد کس کو ماں کہہ کے بلائیں گے؟ میرے پردہ فرمانے کے بعد کون ان کے نام اٹھائے گا؟ اللہ اور اس کے محبوب کے بعد سب سے رقیق دل ہے وہ ماں کا دل، اللہ نے بنایا ہوا ہے۔ جب آدھی شیر خدا کی آنکھوں میں آنسو آئے کہ آپ نے عرض کیا میرے سر کے تاج، غم مفارقت میں صبر کرنا ہے، رونا نہیں ہے، اگر آپ روئیں گے تو میرے حسنین کریمین کو تکلیف ہوگی اور میری روح کو صدمہ پہنچے گا، اس لیے آپ نے رونا نہیں۔ اس کے بعد آپ نے 4 گزارشات کی، پہلی میری گزارش یہ ہے کہ اگر میری وجہ سے آپ کو تکلیف پہنچی ہے تو اللہ کے صدقے مجھے معاف فرما دینا، اور دوسری میری گزارش ہے کہ میرے مرنے کے بعد میرے شہزادگان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، شفقت کرنا، محبت کرنا، ان کو یتیمی کا احساس نہ ہونے دینا، اور تیسری گزارش ہے کہ میرا جنازہ رات کو اٹھانا، اور چوتھی گزارش ہے کہ مجھے بھول نہ جانا، میری قبر پہ آتے رہنا اور دعا کرتے رہنا۔ جنت کی خواتین کی سردارہ ہیں کہ ان کی بخشش میں کچھ شک ہے؟ یہی تو سال ثواب کا فلسفہ ہے کہ اگر کوئی گناہگار سے آکار ہنس کے دعا مانگتے اس کے گناہ معاف ہوتے ہیں، اگر کوئی پہلے مغفور ہیں تو اس کے درجات میں بلندی کی جاتی ہے۔ مشکوٰۃ شریف کا حدیث نمبر 2354 ہے، راوی سیدنا ابو ہریرہ کی ذات ہے، فرمایا کہ ایک جنتی کے درجہ بلند کیا جائے گا، اس کہ مولا کہاں سے؟ مایا یہ تیری اولاد تیرے لیے بخشش کی دعا کی سال ثواب کیا، اس وجہ سے جنت میں تیرا درجہ بلند کر دیا گیا۔ اس کے بعد خاتون جنت نے اسماء بنت ابی صدیق اکبر کی بیوی کو بلایا، فرمایا مجھے غسل آپ نے دینا ہے، تھوڑی دیر ذرا باہر چلے جائیں، میں اللہ کے حضور کچھ مناجات کر لوں۔ اور فرماتی ہیں کہ 3 دعائیں مانگی ہیں سیدہ نے۔ پہلی دعا کی عرض کی مولا میرے ابا حضور کے صدقے میری خطائیں معاف فرما دینا۔ دوسری دعا مانگی یا رب مصطفیٰ میرے ابا حضور کے صدقے میری اولاد کو صبر عطا فرمانا۔ اور تیسری اور آخری جملہ جو آپ کے زبان پہ یہ تھا، یا رب مصطفیٰ میرے ابا حضور کے صدقے میرے ابا حضور کی گناہگار امت کو بخش دینا۔ آخری جملہ خاتون جنت کی لب پہ یہی تھا جو ساری عمر آپ کے ابا حضور کہتے رہے، یا رب سلم امتی، یا رب سلم امتی۔ ان الفاظ کے ساتھ خاتون جنت جو ہے وہ دنیا سے چلی گئی، اور میں قربان جاؤں سیرت کے انمٹ نقوش چھوڑ گئی، اور آج ان کی سیرت کو اگر اپنا لیا جائے دنیا سے یہ برائی، فحاشی، بے حیائی کی جڑیں جو ہیں وہ ختم ہو جاتی ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ سبحانہ ہمیں خاتون جنت کی سیرت کو اپنانے والا، خصوصاً ہماری اسلامی بہنوں کو ایسا شرم و حیا کا پیکر بنا دے کہ جو دیکھے وہ کہے کہ واقعی یہ
سرکار کی خادمیں جا رہی ہیں۔ تو اللہ سبحانہ ہو اس غیر گزرے دور میں اس فحاشی بے حیائی اور بدتمیزی کے طوفان کے خلاف ہمیں اٹھ کھڑا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ خزانہ غیب سے ہماری مدد فرمائے۔ یا رب مصطفیٰ ہماری حاضری اپنی بارگاہ لاجزال میں قبول و فرما، آمین ثم آمین، وما علینا الا البلاغ۔